اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس ایمان کو مضبوط کرنے کی بڑی ضرورت رہتی ہے۔ جس قدر ایمان طاقتور ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی کو اپنا خوف نصیب فرمائیں گے، تقوی نصیب فرمائیں گے۔ جس قدر ایمان کمزور ہوتا ہے اسی قدر گناہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں، خوف خدا ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کو ایمان کا مذاکرہ کرتے رہنے کا حکم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان والے جب ایمان کی باتوں کا مذاکرہ کرتے ہیں انہیں نفع دیتی ہیں، ایمان کی باتیں کرنا انہیں نفع دیتی ہے۔ ہمارا ہفتے کے بعد یہاں جمع ہونا، یہ مجلس قائم کرنا اسی لیے ہے کہ ایمان کا کچھ دیر مذاکرہ ہو جائے، ایمان کی باتیں ہو جائیں، قرآن کی باتیں ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو جائیں، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے، ایمان کو تقویت ملتی چلی جائے۔ اور ایمان کی تقویت انہی مجالس سے ملتی ہے، ایمان کی ترقی انہی مجالس سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا ماحول نہیں ہے جہاں ایمان کو ترقی ملے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہتے تھے، اجلس نؤمن بینا، آؤ بیٹھو ہم ایمان لے کر آئیں، ہم ایمان کی باتیں کریں، ہم ایمان کے مذاکرے کریں۔ جبکہ وہ ایمان تو لا چکے تھے، پھر کیوں کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئیں؟ مقصد یہ تھا کہ ہم ایمان کی باتیں کریں۔ تو ایمان کی باتیں کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ بھی ایمان کے مذاکرے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مجلس سے ہمیں مستقل طور پر استقامت کے ساتھ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تقوی اختیار کرنے کا بار بار حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کی 20 آیات جب آپ تلاوت کرتی ہو آپ کے سامنے آتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ایمان والی عورتوں کو اللہ نے الگ حکم دیا ہے، ایمان والے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا الگ حکم دیا ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر متقی اور پرہیز بننے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو
جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو، اس حال میں دنیا سے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سوچو اور انتظار کرو، دیکھو کہ تم نے کتنی محنت کی ہے اپنے اعمال کو آگے بھیجنے میں، کل کے لیے تم نے کتنی محنت کی ہے، کتنی کمائی کی ہے، کہ تو تم نے آخرت کے لیے اپنے نیک اعمال کتنے جمع کر رکھے ہیں۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، الناس اے لوگو، اے مرد اے خواتین، اے چھوٹے اے بڑو، سب کو اللہ کی طرف سے اعلان، یا ایھا الناس اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ ایک مکان میں چوری کرنے گئے، اور جب چوری کر کے نکلے، ایک بچی قرآن کی ایک آیت تلاوت کر رہی تھی، ان کے کان میں قرآن کی وہ آیت پڑی، سنی، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے۔ بچی قرآن کی یہ آیت پڑھ رہی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ کب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں۔ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ قرآن کی اس آیت کا سننا تھا، وہیں کھڑے ہو کر توبہ کی، ایسی توبہ کی اللہ پاک نے ولایت نصیب فرمائی، ایسی تقوی بھری زندگی گزاری کہ سینکڑوں لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ تو قرآن کریم بار بار ایمان والے مرد عورتوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے احکام کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا اور بنانا، اس پر عمل کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتی ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے اللہ سے ڈر گئی، جو اپنے اللہ سے ڈر گئی اور اپنے آپ کو اس نے ناجائز خواہش پوری کرنے سے روک لیا، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عمل اللہ کے ہاں بڑا ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ گناہ کے سارے اسباب مہیا ہیں، گناہ پر قدرت ہے، گناہ کر سکتی ہے، سارے اسباب مہیا ہے، بد نظری کر سکتی ہے، بازار میں جاتی ہے، غیر محرموں کو بآسانی دیکھ سکتی ہے، سارے اسباب مہیا ہے، گھر میں کیبل ٹی وی چل رہا ہے، ڈرامے فلمیں چل رہی ہیں، بآسانی دیکھ سکتی ہے، اسباب مہیا ہیں، بے پردہ ہو سکتی ہے، نامحرموں کے سامنے جا سکتی ہے، اسباب مہیا ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی نیک اور مخلص بندی، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا ہے، اللہ کا خوف اتنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ان سارے گناہوں سے اسباب مہیا ہونے کے باوجود روک لیتی ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں کا پردہ بھی کرتی ہے، چہرے کا پردہ بھی کرتی ہے، جسم کو چھپاتی ہے، جبکہ یہ اس پر قادر ہے یہ گناہ کر سکے بے پردگی کا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ موجود ہے،
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنی خواہش کو روک لیا، اپنی خواہش پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میری بندی کے لیے یہ اعلان ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میں اپنی اس بندی کو جنت عطا کروں، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر جاتی ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرتے ہیں۔ گناہ کے اسباب مہیا تھے، اس نے صرف اس لیے چھوڑا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تم 3 مل کر سرگوشی کرتی ہو، اللہ فرماتے چوتھے میں وہاں پہ ہوتا ہوں۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، تم 5 مل کر سرگوشی کرتے ہو، چھٹے اللہ پاک ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں ایک ایک عمل کی تمہیں قیامت کے دن اللہ خبر دے دے گا تم نے کیا کیا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ اکثر قرآن پڑھا کرتی تھی، کسی سے گفتگو کرتی قرآن پڑھتی تھی، بہت کم گفتگو کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ گفتگو بہت کم کرتی ہیں، زیادہ قرآن پڑھتی ہیں، اور گفتگو ہو رہی تو آپ قرآن پڑھتی ہیں؟ تو کہنے لگی جب سے میں نے پڑھا ہے کہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میرا زیادہ قرآن لکھا جائے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبانوں سے جو نکلتا ہے میرے فرشتے اللہ پاک فرماتے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان، میں نے 2 فرشتے بٹھائے، عن الیمین، ایک تمہارے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، وعن الشمال قعید، ایک تمہارے بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم زبان سے نکالتی ہو وہ اللہ کے لکھنے والے فرشتے لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتی ہو وہ سارے کے سارے فرشتے نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ پھر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ساری انسانوں کی ساری کتاب کھول کر سامنے رکھ دیں گے، اے اللہ کی بندی تو نے دنیا میں یہ کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کرتی تھی میں قرآن پڑھتی ہوں کہ میں گفتگو فضول نہیں کرتی۔ آج ہماری فضول گفتگو شروع ہو، یقین کریں گھنٹوں فون پہ گزر جاتے ہیں بغیر مقصد کی بات، کوئی مقصد نہیں، مقصد کی بات جو ہونی تھی وہ ہو گئی، لیکن صرف فضول گفتگو میں، چغلیوں میں، غیبتوں میں، یہ اس کام میں کتنا وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیں اپنے قول کو بھی درست کرنا ہے، اپنے فعل کو بھی درست کرنا ہے، تبھی ہوگا جب دل کے اندر تقوی، دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا۔ نکاح کے موقع پہ آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اس میں نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پہ ان آیات کی خطبہ نکاح میں تلاوت فرماتے تھے جس میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ 3 آیات پڑھنی مسنون، تینوں میں تقوی کا حکم ہے، نکاح کا ذکر ہی نہیں۔ مفسرین نے لکھا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 خاندان آپس میں مل رہے ہیں، یہ دونوں خاندان آپس میں اچھی اور خوبصورت زندگی اس وقت گزار سکتے ہیں جب ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، جب دونوں کے دلوں میں تقوی ہوگا، پھر ہر ایک کو دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر ہوگی۔ تو جب دونوں کو حقوق ادا کرنے کی فکر ہوگی تو زندگی خوبصورت بنے گی۔ اختلاف اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن اپنے ماننے والوں مردوں کو
ایمان والی عورتوں کو بار بار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ پھر امت کے وہ افراد، امت کی وہ مائیں، امت کی وہ بیٹیاں، امت کی وہ بہنیں جنہوں نے قرآن کے اس حکم کو سینے سے لگایا، کیسی اللہ پاک نے انہیں خوبصورت زندگی عطا فرمائی، دنیا سے چلی گئیں۔ یقین کرو آج لوگ ان کے واقعات سنا سنا کر اپنے ایمان کو تازہ کر رہے، اپنے ایمان کو تقویت دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی عورتیں تھیں، وہ بھی اللہ کی بندیاں تھیں، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے دلوں پہ ایسی محنت فرمائی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی سے بھر دیا، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اتر گیا، ایسا خوف اترا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے اٹھایا اور اسی طرح دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ نے آگے فرشتوں سے ان کا استقبال کروایا اور دنیا میں ان کے نام کو روشن کر دیا۔ رابعہ بصریہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال ہو چکا ہے، لیکن تذکرے آج ہو رہے۔ رابعہ عدویہ رحمہ اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال ہو چکا ہے، لیکن دنیا کے اندر تذکرے آج تک چل رہے ہیں۔ آخرت میں بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی۔ کیا تھا؟ ان کے پاس تقویٰ تھا، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اتر چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو پہرا دے رہے ہیں اور ایک گھر سے آواز محسوس ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رک گئے اور کان لگا کر آواز سننے لگے۔ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ایک بیٹی، ایک مخلصہ، ایک مومنہ، ایک اللہ سے محبت کرنے والی، ایک اللہ سے ڈرنے والی، ایک تقوی اختیار کرنے والی بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ایسی ایمان بھری گفتگو، ایسی ایمان بھری گفتگو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت وہ گفتگو سننے لگے۔ وقت کے امیر المومنین ہیں، رات کو پہرا دیا کرتے تھے، گلیوں کا چکر لگایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو سنی کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ڈالو۔ بیٹی نے کہا کہ ماں میں تو دودھ کے اندر پانی نہیں ملاؤں گی، یہ تو غلط ہے، امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا۔ ماں کہنے لگی بیٹی کہاں امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، تم یہ کام کر لو۔ بیٹی نے کہا اللہ، بیٹی نے کہا کہ ماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ایسی پیار بھری گفتگو، ایسی اللہ سے محبت والی گفتگو، اللہ کی ذات عالی کے تصور کی گفتگو، تقوی کی اور اللہ کے خوف والی گفتگو کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری گفتگو سن کے گھر تشریف لے گئے۔ صبح اس گھر کو تلاش کر کے وہاں پہنچے اور حال احوال کے بعد فرمانے لگے ایسا تقویٰ حضرت عمر سمجھ گئے، یہ بیٹی اللہ کا خوف رکھنے والی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ کیسے اللہ اپنے ڈرنے والوں کو دنیا میں کیسے عزت دیتا ہے، کیسے انہیں قبول فرماتا ہے، کیسے ان کو آخرت میں بھی عزت دے گا۔ امیر المومنین ان کے گھر پہنچ گئے، فرمایا اس بیٹی کے لیے میں آیا ہوں، اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس بیٹی سے کرنا۔ امیر المومنین کے بیٹے کا نکاح ایک عام گھرانے کی بیٹی سے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ان کے پاس مال ہے؟ کیا ان کے پاس دولت ہے؟
کیا ان کے پاس کار کوٹھی بنگلے ہیں؟ وقت کا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بنیاد پہ اس گھر پہنچے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینے کہ اس بیٹی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ ایک گفتگو، ایک حضرت عمر نے اس بیٹی کی لمبی چوڑی زندگی نہیں دیکھی، زندگی کی معلومات نہیں لی کہ اس کی زندگی صبح کیسی ہے، شام کیسی ہے، دن کیسی ہے، دوپہر کیسی ہے، نہیں، ایک گفتگو سنی کہ اپنی ماں سے اس کا مکالمہ چل رہا ہے، ماں اسے غلط کام پہ مجبور کر رہی ہے، بیٹی اس غلط کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں تقوی ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس نے یہ غلط قدم نہیں اٹھایا۔ اور اللہ نے کیسے خوبصورت وہ جوڑا بنایا، اسی سے آگے جو بیٹی پیدا ہوئی وہ بیٹی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ کیسا عظیم انسان اللہ نے اس نسل سے پیدا فرمایا۔ جب تقوی ہوتا ہے، طہارت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیتے۔ کیسے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کیسی خوبصورت زندگی بسر کی، ایک بڑی لمبی داستان ہے ان کی زندگی کی۔ جب بادشاہ بنائے گئے، اپنی بیوی سے کہا، جو شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بہن تھی، کہ آج مجھے خلافت ملی ہے، اب دنیا کی عیش و عشرت کی چیزیں تجھے ختم کرنا پڑیں گی، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو تجھے یہ سارا مال جو تیرے پاس سونا چاندی سب بیت المال میں جمع کروانا پڑے گا، تو میرے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے، وگرنہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، میں تو میرے اوپر بڑی بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے، میں اس ذمہ داری کو اللہ کے خوف کے ساتھ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ جب بادشاہت ملی، ذمہ داری آئی، فرمایا ایک وقت ایسا آیا، عمر بن عبد العزیز جن کی ایسی پہلی زندگی تھی، جس گلی سے گزرتے تھے پوری گلی خوشبوؤں سے بھر جاتی تھی، لوگوں کو پتہ چلتا عمر بن عبد العزیز گزر کے گیا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب گھر پہنچے، ان کی بیٹی پیاس سے روٹی کھا رہی تھی، اور عید کا وقت آیا، اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہیں لے کے دے سکے۔ ان کی بیوی نے کہا بیت المال سے قرض لے لیں، بعد میں واپس کر دینا، تو فرمانے لگے تو مجھے گارنٹی دیتی ہے کہ میں اتنی دیر زندہ رہوں گا کہ میری موت نہیں آئے گی کہ میں اس کا قرض بیت المال کا واپس کر سکوں۔ اور اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، اپنی بیٹیوں کو اکٹھا کیا، فرمانے لگے اے میرے بیٹوں اور بیٹیوں، دو راستے میرے سامنے ہیں، ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ میں لوگوں پہ ظلم کروں، میں لوگوں سے مال پیسہ اکٹھا کر کے تمہارے پیٹ بھروں، تمہیں عیش و عشرت کرواؤں، تمہاری بڑی اچھی زندگی ہو، بڑی ٹھاٹھ باٹھ والی زندگی ہو، تمہارا باپ تمہاری خاطر جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا۔ اور ایک زندگی کامیابی کی ہے کہ جیسی زندگی ہے ویسے زندگی گزارو میرے ساتھ، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ ایسی خوبصورت زندگی گزاری، پھر اللہ نے ایسا ان کی اولاد کو نوازا، حلال طریقے سے، فرمایا ایک ایک مجلس میں 100 اونٹ وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ پہلی زندگی مشقت بھری، دوسری زندگی آسانی والی۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، اگر دنیا میں اللہ مشقت دیتا ہے پھر اللہ آسانی بھی دیتا ہے۔ مشقت ایک آتی ہے، اللہ اپنی بندوں کو آسانیاں دو عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے مشقت ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے، جب اللہ کی یہ بندی اس امتحان میں، اس آزمائش میں پورا اترتی ہے، پھر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے لیے آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ملتا گیا، ابراہیم علیہ السلام سر خم تسلیم ہوتے گئے، کوئی چونچرا نہیں کی، کوئی سبب نہیں پوچھا، کوئی علت نہیں پوچھی، کوئی وجہ نہیں پوچھی۔ یا اللہ تو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ بیٹے کی گردن پہ کون باپ چھری چلا سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کرنا ہے، کرنا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا کہتا ہے ابا جان جو اللہ نے حکم دیا کرو۔ بیٹے کو لٹایا، زور سے گردن پہ چھری چلانی شروع کی۔ نیچے بیٹا ہے، اوپر باپ ہے، باپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، لیکن اللہ کا حکم آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ آج تک یہ منظر زمین نے نہیں دیکھا، آسمان نے نہیں دیکھا۔ زمین حیران ہے، آسمان حیران ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، ابراہیم نے نہیں پوچھا کہ یا اللہ کیوں کا سوال وہاں پہ نہیں تھا۔ ابراہیم اپنے بیٹے کو دودھ پیتا بیٹا اور اس کی ماں حضرت ہاجرہ کو جاؤ مکہ کے اندر، جبرائیل علیہ السلام تمہیں جگہ بتائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں۔ مکہ کے سنگلاخ سیاہ ترین پہاڑ، نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، زندگی کے آثار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جاؤ ان پہاڑوں کے اندر ان کو چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں پوچھا یا اللہ کیوں، نہیں سوچا، نہیں سوال کیا، اٹھایا، سواری پہ سوار کیا، بیوی کو بٹھایا، بچے کو پکڑا۔ مکہ کے سیاہ ترین پہاڑ، بڑے خوفناک پہاڑ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ پرند تک نہیں تھا۔ وہاں پہنچے، بیوی کو اتارا، زادرہ ساتھ دیا، کچھ پانی کا انتظام، کچھ کھانے کا چیز وہاں ساتھ رکھی۔ واپس جانے لگے، حضرت ہاجرہ پوچھنے لگی، بڑی ایمان والی عورت تھی، بڑی اللہ سے محبت کرنے والی تھی، ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، خاموش ہے۔ پہلا سوال، دوسرا سوال، خاموش۔ پھر خود ہی کہنے لگی ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یقین کرے کہنے لگے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اس اللہ کی بندی نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں، تم جاؤ، میں اللہ کے حوالے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری؟ وہ محبت بیٹے کی اور بیوی کی جوش مار رہی تھی، لیکن اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ پہاڑ کراس کیے، یاد نے تڑپایا اور پہاڑ کی دوسری طرف جا کر رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، آنسو بہائے، یا اللہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیوی تیرے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ ان کی مدد کرنا، یا اللہ ان کی مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا، تیرے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے، رات آئے گی، دن آئے گا، تھوڑا سا توشہ ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن اتنی بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے وہ وقت کیسے گزارا، وہ کیسے لمحات تھے جب وہ واپس جا رہے تھے، بس اللہ سے دعائیں کرتے جا رہے تھے۔ ادھر پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، بیٹا تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ آج کی ماں کو بیٹا روتا برداشت نہیں ہوتا، وہ ماں کیسی عظیم ماں تھی۔ حضرت ہاجرہ پانی کے لیے دوڑی، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، پہاڑیوں پہ دوڑ رہی ہیں۔ بیٹا تڑپ رہا ہے، یا اللہ اسے پانی پلانا ہے، یا اللہ تو انتظام کر دے۔ 7 چکر لگائے، میرے اللہ کو حضرت ہاجرہ کا دوڑنا اتنا پسند آیا، میرے اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس عمل کو عبادت بنا کہ دوڑو تم۔ میری ایک عاشقہ دوڑی تھی، میری ایک محبت کرنے والی دوڑی تھی، اس نے قربانی پیش کی تھی، میرے حکم کے لیے وہ کٹ گئی، قربان ہو گئی، اپنی خواہشات اس نے دبا دی، لیکن میرے حکم کو پورا کیا۔ قیامت تک آنے والے حجاج کرام، عمرہ کرنے والے
جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں کریں گے ان کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، ان کا عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس عورت نے اللہ کے حکم پر قربانی پیش کی، اتنی بڑی قربانی، اپنی خواہشات ساری دبا لی۔ آج کی ہماری بہن کہتی ہے میری خواہشات، میری خواہش، میرے بچے، میری بیٹیاں یہ کیسے پیچھے رہ جائیں، دوسروں کے بچے آگے چلے گئے، ان کے ایسے کپڑے، ان کے ایسے جوتے، ان کا یہ، میں کیسے پیچھے رہ جاؤں؟ یہ پھر نہ حلال دیکھتی ہے نہ حرام دیکھتی ہے، پھر یہ فخر کرتی ہے، پھر تکبر کا لباس پہناتی ہے فخر کرنے کے لیے۔ یہ بھی تو عورت تھی، یہ کوئی نبیہ تو نہیں تھی، نبی کی بیوی تھی، کوئی فرشتہ نہیں تھی، ایک انسان تھی، لیکن ایمان ایسا تھا اور دل میں تقوی ایسا تھا۔ 7 چکر لگائے پانی نہیں ملا، 7ویں چکر پہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، پہلے نہیں دیکھا، بیٹے کی طرف دیکھا، وہاں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی، وہاں سے دوڑی، مروہ سے دیکھا، وہاں سے دوڑی، بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ نے اس کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، اللہ کے لیے قربانی کرو گی، خدا کی قسم اللہ ایسے ہی عزتیں عطا فرمائے۔ جو رب اس وقت تھا آج بھی وہ رب موجود ہے، جس نے حضرت ہاجرہ کی قدر کی، آج کی مسلمان عورت کی قدر بھی اللہ ایسے ہی کریں گے، لیکن شرط ہے کہ وہ قربانی تو پیش کرے، قربانی تو پیش کرے، اپنی خواہشات کو تو دبائے، بازار میں جانے کے لیے کوئی اصول تو بنائے، پردے کے لیے کوئی اصول تو بنائے، پھر دیکھے کچھ دیر کے لیے بچے کو باہر لے جائیں تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ اللہ ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل کو دیکھا جا رہا ہے کہ میری یہ بندی میرے لیے کیا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بازار کے چکر، ایک جوتا لینا ہے 100 دکانوں پہ چکر لگ رہا ہے، 20 دکانوں پہ چکر ایک جوتے کے لیے، ایک نامحرم سے باتیں، دوسرے سے باتیں، تیسرے سے، چوتھے سے، 5ویں سے، کیا ہو گیا ہے؟ ایک جوتے کی خاطر کتنا گناہ کیا جا رہا ہے؟ کتنی ضرورت ہے، ضرورت کیسے پوری، کتنے کام ایسے ہیں ضرورت پوری کر سکتے ہیں اگر سمجھ ہو۔ سندھ سے مجھے ایک بچی کا فون آیا، سندھ سے، حیدرآباد کی طرف سے، کہنے لگے، اس نے مجھے کارگزاری سنائی، میں بڑا حیران ہوں، کہتی ہمارے خاندان یہاں پہ رواج ہے، ہماری خواتین بازار نہیں جاتی، بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ میں نے کہا ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں؟ اس نے کہا ہمارے مرد گھر میں جوتے لاتے ہیں، 5-6 جوتے لے آتے ہیں، ہم پسند کر لیتی ہیں، وہ ایک جو پسند کرتی ہیں وہ لے آتے ہیں، باقی واپس کر آتے ہیں۔ کپڑے بھی ہمارے ایسے گھر میں آتے ہیں، ہمارے بھائی بازار جاتے ہیں، وہاں سے کچھ کپڑے لے آتے ہیں دکان والوں سے، ہم پسند کر لیتی ہیں، جو پسند ہوتا وہ رکھ لیتی ہیں، باقی واپس کر دیتے ہیں۔ ہمارے گھر کا نظام کیوں چل رہا ہے؟ آج کسی سے بات کر کے دیکھو کو مانتی ہے؟ جس نے زندگی گزارنی وہ یوں بھی گزار رہے ہیں، لیکن کیا؟ اپنی خواہش کو دبایا۔ حضرت ہاجرہ نے اپنی خواہشات کو دبایا، کیا اللہ نے قدر کی ہے؟ کیا اللہ نے انعامات دیے؟ جنت میں بھی انعامات، دنیا کے انعامات دیکھیے کیسی عزت عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کے عمل کو عبادت بنا دی، اللہ نے ایسا کنواں ان کی برکت سے جاری فرمایا، قیامت تک کے لیے آب زمزم کو برکت والا پانی بنا دیا۔ لوگ پیتے رہیں گے، سیراب ہوتے رہیں گے، اور اس عمل کے پیچھے حضرت ہاجرہ کو ثواب ملتا رہے۔ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے، ایک عورت کی قربانی پہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جو اللہ کا حکم آئے اس پہ قربان ہو جاؤ، خواہش کو دبا لو، برادری کو نہ دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے برادری کو نہیں دیکھا، قوم کو نہیں دیکھا، قبیلے کو نہیں دیکھا، جو اللہ کا امر تھا، جس کو حق سمجھا اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ قوم نے کہا آگ میں جلاؤ، قوم نے فیصلہ کر لیا ذلیل کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، جلا دو آگ میں ابراہیم۔ بڑی آگ جلائی گئی، لکڑیاں کٹھی کی گئی، کہنے لگے او حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو،
ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں لے کر آؤ، بڑی آگ جلائی گئی، شیطان نے ایک ہتھیار بنا کر دیا کہ اس کے ذریعے ابراہیم کو آگ میں پھینکو، وقت کا نبی ہے، وقت اللہ کا خلیل ہے، اس کے باوجود آگ میں جا رہا ہے۔ بارش والا فرشتہ ادھر، حکم ہو مجھے حکم دو میں بارش برساؤں آگ بجھ جائے، ہوا والا فرشتہ مجھے حکم ہو میں ہوا چلاؤں آگ اڑ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ واقف ہے، میرا اللہ جانتا ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ تو جانتے ہیں۔ فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ حسبی اللہ، یہ کہتے ہوئے آگ میں کود گئے۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ آگ میں گئے، اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا۔ ساری قوم جلانا چاہتی ہے، ساری قوم ذلیل کرنا چاہتی ہے، برباد کرنا چاہتی ہے، مشن کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن ابراہیم حق پر تھے۔ عزت کس کو ملی؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ عزت کس کو ملی؟ ابراہیم علیہ السلام کو عزت ملی کہ ایک بال بھی آگ نے نہیں جلایا، کیونکہ اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج کی مسلمان بہن بھی اگر اب حق پر ہوگی، اسے یقین ہے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنی برادری سے ٹکر لے رہی ہوں، پردے کی وجہ سے بعض بچیاں شرعی پردہ شروع کرتی ہیں، برادری والے ناراض، خاندان والے ناراض، دیکھو جی پردہ شروع ہو گیا، انہوں نے پردہ شروع کر دیا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے میری بات یاد رکھیں، برادری ناراض ہوتی ہو جائے، قبیلہ ناراض ہوتا ہو جائے، خاندان ناراض ہوتا ہو جائے، اللہ کے حکم کو نہ توڑیں۔ یہی خاندان کل کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، یہی خاندان تمہاری تعریفیں کرے گا کہ فلاں خاندان کی گھر کی بچیاں بڑی اچھی ہیں، انہی کی زبانوں سے اللہ تمہاری تعریف کروائے گا۔ جو آج باتیں کریں گے، جو آج ناراض ہوں گے، یہ ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کی مدد حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد ابراہیم کے ساتھ تھی، اللہ کی مدد یوسف علیہ السلام کو کنویں پھینک کر بھائیوں نے کہا ہم نے کام تمام کر دیا، حسد سے بھرے ہوئے تھے، کنویں پھینک کر چلے گئے، ختم ہو گیا یوسف۔ لیکن رب تعالیٰ آسمانوں پہ فیصلہ کر چکے تھا کہ میں کنویں سے اٹھا کر یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھا دوں۔ کہاں سے اٹھایا؟ بھائی ذلیل کر کے گئے، ختم کر کے گئے، لیکن اللہ نے ختم نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام حق پر تھے۔ مدد کس کے ساتھ اتری؟ یوسف کے ساتھ۔ اللہ نے وہاں سے اٹھا کے تخت مصر پہ بٹھا دیا۔ وہی بھائی جو ذلیل کرنے آئے تھے، ختم کر کے گئے تھے، کل یوسف کو سجدہ کر رہے تھے، یوسف کی منت کر رہے تھے، یوسف کا نام لے کر فخر کر رہے تھے کہ ہمارا بھائی مصر کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ کس نے بنایا؟ ایک قوم ذلیل کرنا چاہتی ہے اور اللہ اسے عزت دینا چاہتے ہیں۔ کون جیتتا ہے؟ اللہ جیتتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ لوگ ذلیل کرنا چاہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اللہ ذلت کے نقشوں سے اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری باتیں اسے سمجھ میں آئیں گی جس کو دل کے اندر یقین حاصل ہے کہ یہ قرآن میرے لیے ایک رہنما ہے، یہ قرآن کے واقعات میرے لیے پیغام ہدایت ہیں، اس کو یہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ وہ دل میں اس بات کو اتار کر آج کی مجلس میں عزم کرے گی کہ میں اپنی خواہشات کو دباؤں گی اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کروں گی۔ دنیا میں ہم کیوں آئے؟ اللہ کو راضی کرنے آئے، اللہ کو خوش کرنے دنیا میں آئے، اللہ کو ناراض کرنے نہیں آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرما دے۔